میرا دکھ یہ ہے، آپ کا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس امت کو زوال میں دیکھا، ہم نے کشمیر میں ذبح ہوتی مائیں بہنیں اور بیٹے دیکھے، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے دیکھی، ہم نے فلسطین کے اندر لہو بہتا ہوا دیکھا، درد ہی درد پھیل گیا۔ آج ان یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ورنہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کا تسلط، اور لوگ ڈرتے تھے کہ خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو پھر تمہیں پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یتیم جانتے تھے ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہے، بیوائیں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی تھی، بوڑھے سمجھتے تھے کہ ہمارا آسرا یہ لاٹھی ہی نہیں، اس دنیا میں بیٹھا ہوا خلیفہ بھی ہے۔ لیکن پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت صرف دنیا کے 3% حصے پہ سمٹ گئی، اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر ہم تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کا نتیجہ ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ خلافت کی مرکزیت ہمارے پاس موجود نہ رہی۔ خلافت سے تصور لے کے یورپ نے اپنی صف بندی کی، اور یہ کتنے ملک جڑ کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور ہماری وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دے۔ کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دے۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ آج وہ ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا کا میڈیا خاموش ہے۔ یہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں یہ باقاعدہ سینسر ہو کے آ رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ بلکتے روتے بچے، کوئی بین کرتی مائیں اور کوئی فریاد کرتے بوڑھے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچنے والے۔ گلی میں 3 اوباش کھڑے تھے تو کھڑے کھڑے ان کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے گلی میں ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور اس کو ٹیک ٹیک کے چل رہی تھی۔ ایک اوباش آگے بڑھا اور اس بوڑھی خاتون کے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر اس کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی۔ بہت بڑی بے غیرتی کا اس نے ثبوت فراہم کر دیا۔ لیکن دوسرا آگے بڑھا اور اس نے اس گری ہوئی بوڑھی خاتون کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اب تیسرے کی باری تھی، لیکن وہ ساکت کھڑا تھا، اور وہ بوڑھی خاتون تھوڑا سا سنبھلی اور اس نوجوان کو کہتی ہے تو سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ تو ان 2 نوجوانوں نے پوچھا کہ کارنامے تو ہم نے سر انجام دیے، اور سب سے بڑے بے غیرت کی ڈگری تم لے گئے ہو، اور یہ بھی تمہیں کہہ رہی ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ خاتون میری ماں لگتی ہے۔ آج اسرائیل نے ان کو مارا، برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ان گرے ہوئے مفلوق الحال لوگوں پر بم برسانے کے لیے خود پہنچا، لیکن وہ کہہ رہے امت مسلمہ تم بے غیرت ہو، ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بہنیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بیٹیاں لگتی ہیں۔ ایک یہودی ایک پردہ دار خاتون کے اوپر شراب پھینکتا ہے اور باقی آوازیں کستے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت مسلمہ کی طرف۔ تمہاری مدد کو میری بہنوں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کی فوجیں کرتب دکھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے میزائل سسٹم، ہمارے اسلحہ جات، ہمارے ٹینک، ہماری توپیں، ہمارا ایٹم بم تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، سسک سسک کے مرنا پڑے گا۔ یہ امت تمہاری مدد نہیں پہنچے گی، 40 ملکوں کی مشترکہ فوج بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گی، حرم سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی، نہ عجم سے کوئی آواز اٹھے گی۔ آج امت مسلمہ ایک تن مردہ ہے، OIC مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ بیت المقدس کے ایک کونے کو آگ لگی تھی تو یہ OIC بنی تھی، اور آج پورے فلسطین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں یتیم ہی یتیم فریادیں کر رہے ہیں، وہاں بیواؤں کی سسکیاں ہیں۔ ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ ہماری عدالت میں قرآن ہے، نہ ہماری معاشرت میں قرآن ہے، نہ ہماری معیشت میں قرآن ہے، نہ ہمارے مقننہ میں قرآن ہے،
آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے. یہ نظام حیات تھا. ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں. ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے. 56-57 اسلامی ملک. مجھے بتاؤ آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے, اس کو شہریت دے دیتا ہے. آج اسلام کو ملک بدر کیا گیا. بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت, کہیں بادشاہت, کہاں شخصی نظم. 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا. میں غریب الدیار ہوں, مجھے شہریت چاہیے, لیکن کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا. در عجم گردیدہ ہم در عرب, مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب. اقبال کہتے ہیں میں عجم میں بھی گھوما ہوں, میں عرب میں بھی گھوما ہوں, مجھے ابو لہب بھی ملا ہے, مجھے حضور کا نظام کہیں نہیں ملا. آج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے. اے فلسطین کے یتیموں تم اکیلے یتیم نہیں ہو. اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے, اس کا کوئی وطن نہیں ہے. آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے, اور یہ پستی اور یہ زبوحالی, یہ ذلت, یہ نکبت, یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو. قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے. ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے, ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا. اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست, این کتاب نیز چیزیں دیگر است. کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں, یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگی بانٹ دیتی ہے, یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو.